بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں عزیزوں، اس کارگزاری میں جو میں چیز آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا ایک مین پوائنٹ میں آپ کو شروع میں بتا دوں کہ یہ پوری کارگزاری ہمارے ظاہری حلیے پہ ہے کہ کس طرح ایک ظاہر کو بنا کر جب انسان چلتا ہے تو لوگ کیسے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، نہ کہ اٹریکٹ ہوتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ پاکستان سے ایک جماعت رائیونڈ سے تشکیل پائی اور جب وہ جماعت اکٹھی ہو کر انہوں نے دین کی محنت شروع کی، کچھ وقت ان کا پاکستان میں لگا اور کچھ وقت ان کا باہر کے ممالک میں لگا۔ تو میں آپ کو جو کارگزاری ان کی سناؤں گا وہ باہر کے ملک کے حالات وہ سناؤں گا کہ کیسے اس جماعت نے باہر کے ملک کے اندر کام کیا، اور اس کنٹری کا نام ہے یو کے میں یہ جماعت اس نے دین کی محنت کی، کیسے کی آئیے یہ جانتے ہیں۔ یہ جماعت یو کے میں گئی، یو کے میں انہوں نے دین کا کام کیا، کچھ عرصہ گزرا تو آپ کو جیسے علم ہوگا کچھ ساتھیوں کو جن کا وقت لگا ہوا ہے جماعت میں، جن کا آنا جانا ہے، کہ یو کے اندر کچھ جگہوں پہ جماعتوں کو بغیر سامان کے ساتھ، جو ان کا سامان ہوتا ہے اپنا بستر اور اپنے جو سامان ہوتا ہے، اپنی اشیاء ہوتی ہیں ضرورت کی، وہ لے کر ایسے پھرنے نہیں دیتے، اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی پھر رہا ہے ایسے جماعتوں کی صورت میں تو وہ پولیس وہاں کی روکتی ہے، پوچھتی ہے اور ان کی انکوائری کرتی ہے۔ وہاں پر 3 شخص جماعت کے سگنل پہ کھڑے ہوئے تھے، کوئی گشت نہیں کر رہے تھے، کسی کو دین کی دعوت نہیں دے رہے تھے اور کسی سے ایسی ملاقات نہیں کر رہے تھے کہ جس سے لوگ دیکھ کے انسپائر ہوں، انہیں لگے کہ بھی کوئی جماعت والے ہیں، ان کی بات سنیں، یہ بیان کیا کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ صرف وہ اپنے ذکر میں اپنی نظروں کی حفاظت ایسے ماحول کے اندر کہ جس کے اندر ہمارا سروائیو کرنا ایک عام انسان کا جس کا دین سے بہت کم لگاؤ ہو وہ سروائیو نہیں کر سکتا، کہ ایسے مجمع کے اندر جہاں پر عورت ایک نامناسب کپڑوں کے ساتھ پھر رہی ہو، ایسے حالات ہوں، وہاں پر مسلمان اور وہ بھی نوجوان اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں تو یہ آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے اور بہت اللہ کی طرف سے سعادت کی بات ہے۔ اور وہ جماعت اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور ایک طرف کونے میں بس کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ سامنے سے انہوں نے دیکھا کہ بس آ رہی ہے، وہ بس میں چڑھنے لگے تو انہیں ایک دم آواز دی 3 لڑکیوں نے، 3 کے 4 لڑکیاں تھیں، ان 3-4 لڑکیوں نے آواز دی تو انہوں نے اپنی بس چھوڑ دی اور نظر کی حفاظت کرتے ہوئے ان لڑکیوں کی بات سنی، نظر کی حفاظت کرتے ہوئے ان لڑکیوں کی بات سنی۔ وہ لڑکیاں ان کے قریب آئیں اور اپنی آواز ٹھہراتے ہوئے، کم زیادہ کرتے ہوئے، Who are you? Who are you? You are angels? Are you angels? آپ لوگ مجھے فرشتے دکھتے ہو، کیا آپ لوگ فرشتے ہو؟ انہوں نے کہا No, we are not angels. We are human beings just like you. کہنے لگیں But you look like angels. آپ لوگ ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہو۔ آپ لوگوں کا جو یہ لباس ہے، یہ اتنا خوبصورت لباس ہے، یہ آپ نے جو سفید پہنا ہوا ہے، یہ سفید کرتا پہنا ہوا ہے، اس نے ہمیں دور سے کھینچا، ہمارا دل کیا کہ ہم آپ سے آ کے ملیں، ہم آپ سے بات کریں۔ آخر آپ ہیں کون؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ تو اس میں سے ایک ساتھی نے اجازت لی اور کہا We are Muslims. We are Muslims. ہم مسلمان ہیں۔ وہ کہنے لگیں کہ مسلمان تو یو کے میں بہت سارے ہیں، تو آپ کون سے مسلمان ہیں اور وہ کون سے مسلمان ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ ان کو اپنے اللہ سے دور کر دیا گیا ہے جیسے آپ لوگوں کو کر دیا گیا۔ تو اس میں سے ایک، ابھی اتنی بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص انہی کی جماعت کا بندہ، انہوں نے اپنے امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان سے یہاں پر بات کریں۔ وہ جماعت مستورات کی بھی تھی اور جماعت کے اندر مستورات بھی تھی۔ خوش قسمتی کی ان لڑکیوں کی خوش قسمتی یہ تھی
کہ وہ جماعت لڑکیوں کی تھی، عورتوں کی تھی، مستورات کی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ امیر صاحب، ان لڑکیوں کو، ان مستورات کو ہم اپنی مستورات کے پاس بھیج دیتے ہیں، باقی گفتگو اللہ پاک ان کی وہیں کروائیں گے، اور جو اللہ نے دل بدلنا ہوا، جیسا ان کا فیصلہ ہوگا، جو حق میں ہوگا، اللہ وہیں ان کے ساتھ کریں گے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو وہ جماعت خوش ہوئی کہ یہ ہمارے سنت لباس کو دیکھ کر انسپائرڈ ہوئے، وہ اللہ سے مانگنا شروع ہو گئے، اور وہ ذکر میں لگ گئے، ذکر کرتے گئے، اور وہاں کے لوگوں کو، جو وہاں کے لوگ تھے کمیونٹی کے، ان کی مستورات کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہاں ہماری مستورات رکی ہوئی ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ۔ وہ وہاں پر پہنچی، تینوں مستورات، تینوں چاروں لڑکیاں، ان کا لباس ایسا تھا کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ فوراً وہاں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اب دیکھیں کہ ہماری آج کی عورت، پاکستان کی عورت، وہ چار دیواری کے اندر نہیں بلکہ بازار کے اندر، جہاں پر ہر دیکھنے والی آنکھ اس کو ایک ایسی ہوس والی آنکھ سے دیکھ رہی ہے، جس کا علم اس عورت کو بھی ہے، لیکن وہ جان کے نادان بنی ہوئی ہے۔ اور پھر ہماری محنت کی بھی کمی ہے کہ ہم اپنے اوپر تو محنت کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر پہ محنت نہیں کرتے، اپنے گھر کے اندر وہ حلقے نہیں لگاتے، وہ دین کی محنت کے حلقے نہیں لگاتے۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ چار دیواری کے اندر اس نے کہا ہوگا کہ اندر سے عورتیں نکلیں گی، اور وہ ایسے ہی کپڑے، قمیص شلوار یا کوئی بھی ایسا جیسے یہاں لباس ہے، تھوڑا بہت پیسہ پہنا ہوگا تو ہم ان سے ملیں گے، ان کی یہ سوچ تھی۔ لیکن اس نے دروازہ جب کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولا تو آگے سامنے کیا دیکھتی ہے؟ وہ سامنے دیکھتی ہے وہ تینوں لڑکیاں، جب دروازہ کھلا ہے وہ تینوں لڑکیاں، چاروں لڑکیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہیں، اور جہاں وہ سانس لے رہے تھے ان کی سانسیں وہیں تھم گئیں۔ اوہو! اور نظریں ان کی جھک گئی شرم سے۔ کیوں؟ کہ ایک چیز وہ پیچھے دیکھ کے آ رہی تھی کہ وہ مرد تھے، پورے اپنے سنت لباس، اپنے نظروں کی حفاظت کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ وہاں پر نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے ایسے دور میں چل رہے تھے، اور جب انہوں نے ان کی عورتوں کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اندر سے ایک عورت نکلی جو کہ سر سے لے کے پیر تک پوری ڈھکی چھپی ہوئی تھی، ہاتھوں میں گلوز، پیروں میں جرابیں، اور چہرہ ڈھکا ہوا۔ وہ عورت اپنا چہرہ دکھا بھی سکتی تھی، جرابیں اتار بھی سکتی تھی، اپنے ہاتھوں سے گلوز بھی اتار سکتی تھی، کیونکہ وہ گھر کی چار دیواری عورتوں کے اندر ہے، مرد تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن کیا ایسی چیز جو وہ گھر عورتوں کے اندر بھی، چار دیواری کے اندر بھی، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہی؟ اس چیز کو دیکھ کر وہ تینوں چاروں لڑکیاں پھوٹ کر رونا شروع ہو گئیں۔ ہائے ہماری قسمت، ہائے ہماری زندگی، کہ یہ وہ عورت ہے جس کو اتنی عزت ہے، مقام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اتنی عزت، اتنا مقام، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ دین ہے، اس دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ وہ کہتی ہیں ہم بھی عزت لینا چاہتے ہیں جیسے آپ کو یہ عزت ملی۔ انہوں نے کہا دین میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا پڑھاؤ کلمہ، ہم تیار ہیں۔ اللہ کا شکر ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ ان تینوں چاروں لڑکیوں نے اس جماعت کی مستورات کے ہاتھ کلمہ پڑھا، اور پھر صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد وہیں پر اپنے لیے چادریں منگائی۔ ان کے مرد پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے جو ہماری عورتیں، ہر مرد، دیکھو ہر انسان، ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ پردہ کرے، لوگوں سے پردہ کرے، موسٹلی 98-99% لوگ چاہتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، چاہے جتنا مرضی وہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو دیکھنے والا ہو، لیکن وہ چاہے گا کہ میری عورت پردے والی ہو۔ اور پھر نان مسلم بھی یہ چاہتا ہے کہ میری شادی جس سے ہوئی ہے وہ صرف میرے بارے میں ہی سوچے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں عورت کو اور مرد کو پوری اجازت ہوتی ہے کہ وہ
اپنی زندگی پرسنل لائف کو جس طرح مرضی سے گزارے۔ جب ان کے مردوں نے یہ سنا کہ ہماری بیویاں کہہ رہی ہیں ہمارے لیے چادر لے کے آؤ، ہمارے لیے جو ہے وہ عزت کی چادر لے کے آؤ، تو ہم پریشان رہ گئے کہ کون لوگ ان کو مل گئے۔ جب دیکھا اس پتے پہ پہنچے تو پتہ لگا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ انہیں ملے ہیں اور وہ اتنا امپریس ہوئے ہیں۔ پھر ان کی بیویوں نے جو UK کی لڑکیاں تھیں انہوں نے ان کی ملاقات کروائی ان جماعت کی عورتوں کے مردوں سے، ان کے مرد ان مردوں سے انسپائر ہوئے، ان کی عورتیں ہماری عورتوں سے انسپائر ہوئیں۔ کتنی بڑی! اور پھر ان کے مردوں نے بھی کلمہ پڑھا، ان کی عورتوں نے بھی کلمہ پڑھا، ان کے بچوں نے بھی کلمہ پڑھا، ایون کہ میرے سننے میں یہ آیا تھا کہ 45 فیملیز انہوں نے اسلام قبول کیا وقتاً فوقتاً ان کے مدد سے۔ اور پھر ان کی وہاں پر ایک کمیونٹی بنائی گئی اور وہاں پر آج بہت سارا دین کا کام ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائی دوستوں، اس کارگزاری کے اینڈ میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا، اور بالکل واضح ہے آپ کے سامنے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، صرف ظاہر سے۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ کیسے ظاہر نے صرف نان مسلم کو کلمے میں مجبور کر دیا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اور میں بھی اللہ پاک سے اس بات پہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے بھی اس پہ استقامت نصیب کرے، اخلاص نصیب کرے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دوبارہ ملاقات ہوگی اور اسی میسیج TV کے پلیٹ فارم سے ہوگی۔